ہمارا آج کا موضوع ہے الطاف حسین حالی اور مقدمہ شعر و شاعری۔ جب الطاف حسین حالی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس دور کے 5 لوگوں کا ذہن میں ایک خاکہ سا سامنے آتا ہے، اور عام طور پر اردو تنقید کے عناصر خمسہ انہیں کہا جاتا ہے۔ ان میں غالب، سر سید، حالی، آزاد اور شبلی، یعنی ان 5 کو عناصر خمسہ کا نام دیا جاتا ہے، جو تقریباً ایک ہی عہد ہے ان کا۔ غالب کا تغزل زیادہ معروف ہے، سر سید کا استدلال، یعنی دلائل سے بات کرنے کی کوشش کرنا، حالی کی سادگی، محمد حسین آزاد کی رنگینی، اور شبلی نعمانی کی علمیت زیادہ معروف ہے۔ بہرحال حالی کی پیدائش جو ہے وہ 1837 اور وفات 1914 کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غالب نے حالی کو مشورہ دیا تھا کہ اگر تم شاعری نہ کرو گے تو اپنے اوپر ظلم کرو گے، تو گویا حالی نے شاعری کی اور بھرپور انداز میں کی، سر سید کی فرمائش پر۔ مسدس مد و جزر، جسے مسدس مد و جزر اسلام، جسے مسدس حالی کا نام بھی دیا جاتا ہے، وہ خاص طور پر معروف ہوئی۔ اسی طرح رباعیات حالی میں اخلاقی درس ہمیں ملتا ہے، اور دیگر شاعری بھی ان کی بڑی معروف ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقالات حالی اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمہ شعر و شاعری، یہ نثری حوالے سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ جہاں تک مقدمہ شعر و شاعری کا تعلق ہے تو یہ دراصل دیوان حالی کا ایک مقدمہ تھا، یعنی 1893 عیسوی میں دیوان حالی کی اشاعت ہوتی ہے، تو اس کا جو مقدمہ لکھا گیا وہ ایک طویل مقدمہ لکھا گیا، جس میں صرف انہوں نے اپنی شاعری کا مقدمہ نہیں پیش کیا، بلکہ انہوں نے اوورآل جو شاعری ہو رہی تھی، جو اس عہد کی شاعری ہو رہی تھی، اس کو سامنے رکھا، اور یہ پہلی مرتبہ الگ کتاب کے طور پر شائع نہیں ہوا، بلکہ دیوان حالی کے ساتھ ہی اس کے مقدمے کے طور پر اسے شائع کیا گیا۔ بعد میں اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے دیوان سے الگ بھی کر دیا گیا۔ اس میں اردو شاعری کی بعض کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے، کچھ چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، خاص طور پر ہجویات جو ذہن کو پستی کی طرف لے جانے کا باعث بنتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا حالی نے یہ بتایا کہ شعر و شاعری محض گل و بلبل کا نام گل و بلبل کے حوالے سے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے موضوع حیات و کائنات جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، یعنی شاعری محدود نہ ہو، اس میں ملی قومی احساسات جو ہیں وہ سامنے ہونے چاہیے۔ اچھی شاعری جذبے اور خیال کی ترجمانی کرتی ہے، شاعری زندگی کا فلسفہ بیان کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مقدمہ شعر و شاعری میں شعر کی کچھ خوبیاں بیان کی گئی۔ شعر کی خوبیوں میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ سادگی، یعنی شعر کی خوبی یہ ہے کہ وہ سادہ ہو، فوری سمجھ آ جائے، صاف ہو، عام فہم ہو، اور اس میں عامیانہ پن نہ پایا جائے۔ اس کے بعد میں دوسری بات یہ کہ شاعر کی خوبی جو ہے وہ یہ کہ اصلیت کیا ہے۔ اس میں قصائد کے بارے میں خصوصاً تنبیہ کی گئی
یعنی مبالغہ سے کم کام لیا جائے، شعر کی بنیاد حقیقت پر مبنی ہو، یعنی وہ اوصاف بیان کیے جائیں جو موجود ہوں، یعنی قصیدے میں وہ اوصاف شامل ہوں جو موجود ہوں۔ تیسرے نمبر پر جوش و جذبہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں یہ محسوس ہو کہ یہ آمد کی شاعری ہے، یعنی اندر سے ایک آواز نکل رہی ہے، اس میں آورد نظر نہ آئے، یعنی تصنع اور بناوٹ سے وہ چیز جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ تصنع کا سلسلہ ایسا نہ ہو بلکہ اس میں ایک جوش کا انداز ہمارے سامنے آ رہا ہو، جیسے اپنا میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ یعنی یہاں کسو جو ہے وہ کسی کے معنی میں آ رہا ہے، اس دور میں اس انداز سے استعمال ہو رہا تھا، یعنی ستم زدہ دل کی عکاسی جو ہے وہ نہایت عمدہ الفاظ اور جوش میں کی گئی ہے، فرط محبت بھی ہے، دل بستگی کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک شعر ہے کہ جو خواجہ میر درد کا ہے کہ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ یعنی اس میں ایک جذبہ سامنے آ رہا ہے۔ حالی کہتا ہے کہ اس قسم کے جو اشعار ہیں اس میں جوش بھی ہے، اصلیت بھی ہے اور سادگی بھی ہے، یہ تینوں چیزیں ان اشعار میں بدرجہ احسن موجود ہیں، یعنی اصلیت، سادگی اور جوش۔ دراصل یہ ملٹن کی تعریف کے مطابق شعر میں خصوصیات ہونی چاہیے تھی، یعنی ملٹن نے شعر کی خصوصیات میں یہ تینوں چیزیں بتائی تھیں کہ جوش بھی، اصلیت بھی اور سادگی بھی۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ان خوبیوں کے ساتھ جو بات مقدمہ شعر و شاعری میں پائی جاتی ہے وہ شاعری کے لیے کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے اس میں خاص طور پر شرائط جو بیان کی ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ تخیل، یعنی شاعر کی بنیادی، شاعری کی ایک بنیادی خصوصیت جو ہے وہ ایک تخیل ہے، یعنی مثبت تخیل ہو، خیال کی ہو بہو تصویر ہو، مناسب الفاظ کا استعمال ہو، دلکش پیرایا میں اسے بیان کیا گیا ہو اور اسلوب کی اہمیت اس میں واضح ہو رہی ہو۔ دوسری بات شاعری کی شرائط میں اپنا حالی کہتے ہیں کہ کائنات کا مطالعہ کرنا، یعنی یہ حالی کی دوسری شرط ہے کہ معلومات کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، یعنی صرف چند چیزوں کا اس میں ذکر ہو بلکہ کائنات کا مطالعہ اس میں ہو، یعنی معلومات کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہو، جتنا زیادہ مشاہدہ ہوگا اتنی اچھی شاعری ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک لفظ استعمال کیا ہے حالی نے، وہ ہے تفحص الفاظ، یعنی تفحص کہا جاتا ہے جستجو کرنا کو، تلاش کرنا کو، یعنی ہم اگر اس کو انتخاب الفاظ کہہ دیں، یعنی الفاظ کا ایسا چناؤ ہونا چاہیے، الفاظ کا ایسا انداز، یعنی ایسے الفاظ ہوں کہ جو متناسب قسم کے ہوں، کیونکہ شاعری میں ایک ایک لفظ کی قدر و قیمت ہوتی ہے، تو شاعری میں جو لفظ استعمال کیے جائیں وہ مناسب ہوں، ان کو منتخب کر کے ایسے محسوس ہو رہا ہو کہ واقعی شاعر نے کچھ لفظ چن کر یہاں بیان کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ تو اس کے بعد جو اہم بات حالی کہنا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ شاعری کو نیچرل ہونا چاہیے، یعنی نیچرل شاعری بھی حالی نے شرائط میں اسے شامل کیا ہے، یعنی فطری شاعری ہو، نیچر یعنی فطرت کے مطابق ہو، لفظاً بھی اور معنن بھی، یعنی جو لفظ بیان کیے جا رہے ہیں اور پھر اس کے جو معنی سامنے آ رہے ہیں وہ فطرت کے قریب ہونے چاہیے۔ اس کے لیے حالی نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں،
اگر اس میں ایک شعر بڑا، ویسے تو عام مومن کا ایک شعر ہے جو عام طور پر استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ، بلکہ بہت زیادہ ہی استعمال ہوتا ہے، کہ چھوٹی سی بحر میں ایک شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ جس سے جتنا زیادہ تعلق ہو وہ اسی قدر اسے اپنے نزدیک محسوس کرتا ہے۔ تو گویا یہ ایک نیچرل سی بات ہے، یہ ایک فطرت کی بات جو ہے یہ پیش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ان نیچرل شعر بھی کچھ حالی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ امیر مینائی کا شعر ہے کہ کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ اب اگر دیکھیں تو پھولوں میں اتنی گرمی نہیں ہوتی کہ چھونے سے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں۔ بے شک اس نے، امیر مینائی نے ایک اپنا انداز اختیار کیا ہے، لیکن حالی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ان نیچرل چیز ہے، یہ غیر فطری چیز ہے، فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ تو شاعری جو ہے اسے فطرت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی حالی کا جو کہنا ہے وہ یہی کہ فطرت کے مطابق شاعری کو ہونا چاہیے۔ تو حالی جو ہے اس کو جدید تنقید کا بانی اور مجتہد کہا جاتا ہے، کیونکہ حالی نے نئی چیزیں پیش کی ہیں۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر پہلی بار اردو ادب کو شاعری کے معیار سے آشنا کیا۔ ان کا مقدمہ اردو کا بڑا قابل قدر کارنامہ ہے، یہ اپنی نوعیت کی پہلی چیز ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کی چیز اردو ادب میں کم از کم موجود نہیں تھی۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری جو ہے اس نے اردو تنقید کو ایک بنیاد فراہم کی ہے۔